أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 84 نمبر سورت ہے سورۃ الانشقاق. اس سورت میں 25 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہوا، اور گزشتہ درس میں درمیان کی 10 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا گیا. اس طرح اس سورت کی 15 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جا چکا ہے. آخری 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سورۃ الانشقاق. قرآن کریم کی ہر سورت اور ہر آیت انسانوں کے لیے ہدایت ہے. میرے محترم دوستوں، اگر تھوڑا سا دھیان کیا جائے اور دل کے کانوں سے سنا جائے، دل کی آنکھوں سے غور کیا جائے، تو یقین جانیے قرآن کتاب انقلاب ہے. قرآن کتاب انقلاب ہے. یہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. قرآن انسان کو گمراہی کے دلدلوں سے ہدایت کی روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. آج ہم سب گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر روز ایک نیا فتنہ ظاہر ہو رہا ہے. ان فتنوں کا شکار ہیں، اور ان فتنوں سے نکالنے والی چیز قرآن کریم ہے. بعض آیات تو ایسی ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ آیت تلاوت کی ہیں، تفسیر انشاءاللہ آئے گی. اللہ پاک ان ساری آیات کو بیان کر کے فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون. فما لہم لا یؤمنون، کیا ہوا ان کو، اب بھی نہیں مانتے؟ اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد کفار مکہ، مشرکین، اس دور کے لوگ، جب سے لے کے آج تک قیامت تک قرآن اور اللہ سے دور ہونے والے، کیا بات ہے، اب بھی اس بات کو نہیں مانتے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود قرآن کی طرف جھکتے نہیں، دل ان کے قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتے. کیا بات ہے؟ تو یہ سورہ انشقاق میرے محترم دوستوں، بس پوری کوشش ہو کہ ہمارا دل بھی متوجہ ہو، کان بھی متوجہ ہوں، آنکھیں بھی متوجہ ہوں، دھیان بھی پورا اس کی طرف، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نور سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری زندگی اللہ کی رضا والی جائے گی. شروع کی آیات میں اللہ پاک نے لفظ انشقاق میں پچھلے 2 درسوں میں اس کی تفسیر کر چکا ہوں. پھٹنا مراد ہے کہ جب دوبارہ آسمان پھٹے گا، پہلی مرتبہ پھٹے گا تو کائنات قائم ہو جائے گی، زمین زلزلہ آئے گا، پہاڑ پھٹ جائیں گے، آسمان سب ختم، پوری کائنات ختم، ساری مخلوقات ختم، فرشتوں تک کو فنا. اسرائیل علیہ السلام ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں، وہ بھی ختم. صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات باقی رہ جائے گی، کیونکہ وہ تو هو الاول والآخر، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، پوری کائنات کا وارث بھی وہی. وارث وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
میں کہتا ہوں یہ میرا مکان، میری زمین، مکان وہیں پڑا ہوا ہے، زمین وہیں پڑی ہے، لوگ اس پہ آپس میں لڑ کے جھگڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، زمین وہیں رکھی رہ جاتی ہے، مال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث ایک اللہ کی ہے۔ تو ایک تو وہ منظر ہوگا، پہلی مرتبہ سور، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ تقریباً آپ حضرات الحمدللہ مستقل درس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ دوبارہ جب زمین پھیلائی جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، لمبی زمین، جو زمین ہے یہ نہیں، اس سے بہت بڑی زمین، اس لیے کہ سارے اول و آخر سارے انسانوں کو کھڑا ہونا ہے، میدان محشر ہے یہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ آسمان دوبارہ آئے گا، اور اس آسمان کا پھٹنا کیوں ہوگا؟ جی آپ حضرات کی ذہن میں آ رہی بات، کیوں پھٹنا ہوگا آسمان کا؟ کہ اب اللہ رب العالمین کی ذات اور فرشتے وہاں سے آئیں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹے گا اور فرشتے بادلوں کی صورت میں اتریں گے، اور پھر خود وجاء ربک والملک صفا صفا، خود قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات آئے گی، آپ کے رب آئیں گے، فرشتے آئیں گے، سب در سب، تو اس لیے آسمان پھٹے گا، انشقاق۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا، حکم ہے اس کو، وہ اللہ کی بات کو سنے گا، مانے گا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، اللہ کی بات کو سنے گی، مانے گی۔ جو کچھ زمین میں سب باہر، سارے انسان، جناب ایک انسان جس نے انسان کی حیثیت سے دنیا میں ایک سانس بھی لی ہو، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ناتمام بچہ جو انسان کی صورت اور تخلیق پا چکا ہو وہ بھی لایا جائے گا۔ سقط کے الفاظ ہیں، سقط، ناتمام بچہ، اللہ اسے بھی مکمل انسان کا وجود، وہ انسان کی صورت میں بن چکا، وہ بھی لایا جائے گا۔ جو ماں کے پیٹ میں ہی مر چکا تھا وہ بھی آگے کا، تو پھر دنیا میں آنے والے تو سب ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انسان کو خطاب، جن سے انسان، اے ساری دنیا کی انسانوں سنو، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر کہ تم مسلسل محنت میں لگے ہو، الی ربک، اپنے رب کی طرف تم اس محنت کے ساتھ ملو گے، جو کر رہے ہو اپنے یہ اعمال کی پونجی سمیٹ کے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرو گے۔ ہر ایک انسان جا رہا ہے، چاروں طرف دیکھیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ کل تھے آج نہیں ہیں، پچھلے ہفتے تھے آج نہیں، پچھلے مہینے تھے ابھی نہیں ہیں، کہاں گئی ہے؟ سفر ہو چکا ہے ان کا، یہاں سے گزر گئے، کہ فلاں صاحب گزر گئے، کہاں چلے گئے؟ اب اگلے جہان میں چلے گئے، الی ربک، اگلے جہان میں۔ یہ جو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی کا جو مضمون ہے یہ بڑی مناسبت رکھتا ہے آج کی آیات سے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سمجھتے ہو بس یہی دنیا سب کچھ ہے، ابھی دیکھو کہ اس دنیا کے بعد جہان کیا ہے، اور تمہیں چاہو نہ چاہو نہ چاہو تمہیں یہ منزلیں طے کرنی ہیں، آگے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک منظر کھینچا تھا میدان محشر کا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، خوشی خوشی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آسان ترین حساب لے کر جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ وہ آسان حساب کیا تھا؟ آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھی تھی کہ نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ پاک نے کہا بھائی جاؤ تمہیں معاف کیا، چلے جاؤ، کسی بات کے بارے میں پوچھا نہیں، وہ رجسٹر سامنے آیا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں کہ کیوں کیا، بس کچھ بھی نہیں کہا، دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ آج دنیا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، ہم حساب پیش کرتے ہیں اپنے افسر کو، اپنے مالک کو، اپنے دکاندار، اپنے باس کو، جو بھی ہمارا بڑا ہے، وہ دیکھ کے کہتا چلو ٹھیک ہے بھائی، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں، یہ حساب یسیر۔ دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہوگا الٹے ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال، ناکام ترین لوگ، ایسی ناکامی کبھی اب کامیابی میں تبدیلی ہونے کا سوال نہیں، موت کو پکاریں گی، فسوف یدعو ثبورا،
کاش ہم مر جائیں۔ سورہ حاقہ کی آیات، اس کی تفسیر میں عرض کی تھی، 29واں سپارہ، سورہ ملک، سورہ قلم، اس کے بعد سورہ حاقہ 29ویں سپارے کی تیسری صورت، وہ آیات آپ کے سامنے بالکل اس جیسی آیات۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا موت کو پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ احادیث میں آتا ہے اہل جنت جنت میں چلے گئے، اہل جہنم جہنم میں چلے گئے۔ آخری انسان جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب کوئی ایک انسان جہنم سے جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت والے تو جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، سمجھانے کے لیے ایک مثالی صورت، ایک محسوس جسم نظر آنے والا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب موت کا کوئی سوال نہیں۔ جو جنت میں ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور کیجئے، کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جو دنیا سے کفر و شرک کے ساتھ چلے گئے، اور کتنا ہمیں اس بات سے سبق لینا چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے، اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم تو ان کافروں مشرکوں کے چند ٹکوں کی طرف، دنیا کے چند چیتھڑوں اور چند چیزوں کی طرف دیکھ کے للچائی بھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایسا ہو، یورپ ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا۔ اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کہا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر بڑے عیش و عشرت میں رہتے تھے، بھول گئے تھے کہ ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، ان کا رب ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آیت نمبر 15، ابتدائی 15 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ فلا اقسم بالشفق، آیت نمبر 16، اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں۔ اب سوچئے، یہ قسموں کا سلسلہ پیچھے بھی کئی صورتوں میں آ چکا ہے، اور آپ حضرات اچھی طرح اس سے واقف ہو گئے کہ ان قسموں کے کھانے کا مقصد کیا ہے۔ مزید مذاکرے اور یاد دہانی کے لیے اس پہ غور کیجئے، دنیا میں ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کوئی بھی سمجھدار، دیندار، باوقار آدمی، اپنے قول و قرار کا پکا اور سچا آدمی، جھوٹے آدمی کی بات نہیں ہو رہی، جھوٹا آدمی تو بات بات پہ قسم کھاتا ہے۔ بات بات پہ قسم کھانا علامت ہی جھوٹا ہونے کی ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، آپ قسم کھا کے اس جھوٹ کو سچ قرار دینا چاہتے ہیں۔ باوقار آدمی، دیانتدار آدمی جب کسی بات پہ قسم کھاتا ہے، چھوٹی موٹی بات کی بڑی بات ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی۔ اور پھر کائنات کے خالق و مالک جب کسی چیز پہ قسم کھائے تو کتنی بڑی بات ہوگی، کوئی خاص پیغام دینا مقصد ہے۔ قرآن کریم میں جہاں قسم آئی ہے میرے محترم دوستوں کی خاص پیغام۔ پھر اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں مختلف ہدایت کے مختلف پہلوؤں کے مطابق، مختلف چیزوں کی۔ ان چیزوں کی قسم میں بڑی گہری حکمت ہوتی ہے، بڑی گہری حکمت۔ ابھی صرف یہاں یہ دیکھیے، میں ان قسموں کا پھر مفہوم عرض کروں، یہ قسم کیوں کھائی گئی۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیے قسمیں کھائی کس چیز گئی ہیں۔ کہتے ہیں فلا اقسم بالشفق، بس اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق، فلا اقسم مفہوم واضح، شفق سے مراد جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے نا، سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پر خصوصاً جہاں یہ غروب ہوا ہے، مغرب کی جو جگہ ہے، وہاں آپ کو ایک سرخی کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ سرخی، شفق کہتے ہیں سرخی کو، شفق سرخی، سرخی کو یعنی جو آسمان کی سرخی جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے اور کچھ دیر میں یہ سرخی ختم ہو جائے گی اور سیاہی چھا جائے گی، تاریکی اندھیرا چھا جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں سرخی کی، آسمان کی سرخی، شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد رات کی خبر دینے والی سرخی، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جاندار دنیا کے اندر جو بھی ہو وہ
رات کو سمٹ کر اپنے گھروں کو آ جاتا ہے۔ آج کے جدید دور کا انسان جو رات کو دیر تک جاگنے کا عادی، وہ بھی رات کا ایک پہر ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب تو سونے کا وقت ہے، اور اگر نہ بھی سوئے تو فطرت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ رات یہ سمٹ کر کاروبار، یہ پرندے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، جانور یہ اپنی بلوں کے اندر اپنے رہنے کی جگہ پہ لوٹ آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض نباتات، پودے، وہ دن میں تو یوں کھلے ہوتے ہیں ان کے پتے، اور رات کو ایسے یوں سمٹ جاتے ہیں۔ واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جس کو وہ سمیٹ لے، اندر آ کے وہ رک ٹھہر جائیں، ختم ہو جائیں۔ دوسری قسم، تیسری قسم کھائی والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ کامل اور مکمل ہو جائے، خوب اچھی طرح روشن ہو جائے، 14ویں رات کا چاند خوب چمک رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کبھی تو شدید اندھیرا ہوتا ہے، کبھی چاندنی راتیں ہوتی ہیں کہ اسی اندھیرے میں سے روشنی نکل آتی ہے۔ قسموں کا انداز سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اس کے بعد ان 3 قسموں کے بعد بڑے زور سے فرمایا پوری تاکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسان تم سب کے سب ضرور بالضرور سوار ہوگے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ترکبن سوار ہونا، منتقل ہونا، طبقاً عن طبق، ایک طبق کے بعد دوسری طبق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ کوئی یہ کہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہاں کہ تمہیں بڑھاپے کی طرف جانا ہی جانا ہے بھائی۔ کوئی ہمیشہ یہ کہے میں صحت مند رہوں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، بیماری کبھی آئی ہے آپ کو۔ کبھی تم ایک حال پر ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک حال سے دوسرا حال، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ تمہیں ضرور بالضرور منتقل ہونا ہے۔ اور یہی انتقال، منتقل ہونا، یہی تغیر و انقلاب، یہی بدلاوا تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ غور تو کرو، یہ جو بدلنا ہے، بدلنا، اس بدلنے کو سمجھانے کے لیے یہ قسمیں کھائی ہیں۔ اب دیکھیے، یعنی انسان پیدا ہوا، روح ہماری سب سے پہلے بنی، جب کائنات کے بننے سے پہلے روح بن گئی تھی عالم ارواح کے اندر۔ وہ ایک الگ لطیف چیز تھی، کوئی آدمی کے روح دکھائیں دکھا نہیں سکتے، لیکن جسم میں موجود ہے۔ ہم سب کے جسموں کے اندر روح، بولیے بھائی، موجود ہے، کہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ وہ ایک لطیف چیز ہے۔ کہاں تھی؟ عالم ارواح کے اندر۔ جسم کیسے بنا؟ ہاں، جسم میں تغیرات آئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک نطفہ، ایک قطرہ، اس قطرے میں انسان چھپا ہوا ہے، خوبصورت انسان۔ اس سے آگے بڑھے تو پھر یہ ہوا کہ خون کا ایک جمع ہوا ٹکڑا، مضغہ، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ہڈیاں بنائی گئیں، کھال چڑھائی گئی، جسم بن گیا، اور 4 مہینے کے بعد اس جسم میں روح بھی آ گئی۔ اب یہ تغیرات ہیں، دیکھیے، اس پہ روح بھی آ گئی۔ اب جب روح آئی تو حرکت شروع ہوئی، جب حرکت شروع ہوئی تو غذا کی ضرورت ہوئی، بھئی کچھ کھائے گا تو زندہ رہے گا۔ اب تو یہ زندہ ہو گیا، انسان بن گیا، اس کو کی غذا کی ضرورت ہے۔ کیا غذا ملی؟ رحم مادر، ماں کے رحم کا نجس و گندا خون، یہ انسان کی غذا ہے۔ ہم سب انسانوں کی غذا یہی ایک عرصے تک رہی، تقریباً 4-5 مہینے یہ غذا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد پھر انسان باہر آیا تو بالکل چھوٹا سا تھا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اپنی بول بھی نہیں سکتا، اپنی ہر تکلیف و حاجت کے لیے ایک ہی کام تھا، رونا۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنا پھرنا شروع، 2 سال کا ہوا۔ اب ماں کا دودھ، پہلے غذا ناپاک تھی، اب بہترین پاکیزہ غذا۔ پھر اس کے بعد اور مزید بڑا ہوا، اچھی غذا۔ پھر جوانی کی صورت میں آیا، قوت و طاقت، جوانی کی امنگیں، وہ ساری چیزیں، ذرا غور کیجیے اس کے اوپر، یہ نظام چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بڑا ہوا، تعلیم، کاروبار، شادی بیاہ، اولاد، اولاد کے بعد پھر یہ چڑھتا ہوا 40-45 سال۔ اب اس کے بعد نیچے آنا شروع ہوا دوبارہ۔ کسی ایک حال پہ رک سکتا ہے بھائی؟
بتائیے کوئی انسان کسی ایک حال پہ رک ہی نہیں سکتا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم میں سے ہر ایک ضرور بالضرور سوار ہوگا، یعنی بدلے گا، چڑھے گا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، یہ مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب اب تو بڑھاپا آ گیا، یہاں تک کہ خود بھی اندازہ ہونے لگا کہ اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، اب تو میں زیادہ جھک بھی نہیں سکتا، سانس پھولنے لگتی ہے. اور پھر نظروں کے سامنے یہ آدمی دنیا سے چلا گیا. یہ پیدا ہوا تھا اور یہاں دوبارہ قبر میں. میرے محترم دوستوں، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہاں تک تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، کافر بھی مان رہا ہے، ہندو بھی مان رہا ہے، جسم کو جلانے والا سب مان رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے ان آیات کے اندر. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ انسان کہتا کچھ بھی نہیں، بظاہر لکھ دیتا بھی آخری آرام گاہ. قبروں پہ لکھا ہوا دیکھو آپ نے، آخری آرام گاہ. یہ بات غلط ہے، یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے. یہ آخری آرام گاہ کا ہے، یہاں سے تو پھر آگے جانا ہے. یہ تو صرف انتظار گاہ ہے، ویٹنگ روم، انتظار گاہ. کچھ عرصے بعد یہاں سے پھر آگے جانا ہے، اور پھر وہ میدان محشر ہے، اور میدان محشر کے مراحل ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہے. فیصلہ، یوم الدین، فیصلے کا دن، بدلے کا دن. اور اس کے بعد فیصلے کے بعد جب دو راستوں کی طرف اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے داخل فرمائے جنت میں، یہ ہے کامیاب لوگ. اب یہ ہمیشہ یہ ہے آخری آرام گاہ. اور جہنم کی طرف یہ ہے آخری عذاب کا مقام، عذاب ہی عذاب. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائیں. اب دیکھیے کہ موت کے بعد کی زندگی کو، کیونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے نا، پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اتارنے تک تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی پوشیدہ چیز تھوڑی ہے. اس کو سمجھانے، تسلیم کر، اگرچہ غفلت میں ہے، غفلت میں 40 سال والا سوچ رہے میری ابھی بڑی زندگی ہے، 20 سال والا کہتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، اور 60 سال والا کہتا ہے ابھی تو میری 60 سال عمر ہے، ابھی تو. یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں ایسا غفلت کا ماحول ہے کہ زندگی اچھی خاصی گزر گئی پھر بھی آنکھ نہیں کھل رہی. قرآن ہماری آنکھیں کھول رہا ہے. اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں اس کے بعد کے مراحل کو سمجھانے کی. تم کیا سمجھو یہ قبر آخری آرام گاہ؟ نہیں. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں سرخی کی. یہ جو سرخی سورج کے غروب ہونے پر نظر، سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں، سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی آتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق. تو مفسرین فرماتے ہیں شفق سے مراد موت ہے. اب تمہاری دنیا کی زندگی کا سورج ڈوب گیا اور موت کا کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا. سنو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، تمہاری زندگی کا سورج ڈوب چکا ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جس کو رات سمیٹ لیتی ہے. میں اور آپ شہروں کے رہنے والے سوئیں نہ سوئیں، آج بھی دنیا کے بڑے خطے ایسے ہیں. ابھی ہم پاکستان میں گزشتہ دنوں جانا ہوا، جیکاباد کے اندر دور ایک دیہی علاقہ تھا. آپ یقین جانیے انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ ہمارے پاس بجلی ہے. مغرب کی نماز ہوئی، زندگی ختم، یعنی جو زندگی کی ہلچل تھی کوئی نہیں، سناٹا. دور کہیں کسی کے پاس بیٹری ہے تو وہ ایک روشنی دور میلوں تک نظر نہیں آ رہی تھی. اب کیا کریں گے جناب، بس عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے. تو آج بھی حقیقت یہ ہے کہ رات ہوئی تو تمام سب چیزیں، یہاں تک کہ شہروں کے لوگ بھی ایک وقت آتا ہے سو جاتے ہیں. فرمایا جو دوسری قسم میں اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ قبروں میں سونے کی طرف. یہ ایک درمیان کا مرحلہ ہے جب سب کے سب انسان قبر میں عالم برزخ کے اندر چلے جائیں گے. لیکن یہ اختتام نہیں ہے. والقمر اذا اتسق، پھر اس اندھیرے میں ایک روشنی نکلتی ہے 14ویں کے چاند کی شکل میں، جس میں روشنی کامل ہوتی ہے. تو کہا اس قبر کے مرحلے کے بعد جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری زندگی کامل ہوگی. کامل، میں اس کامل زندگی کی بھی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو کیا ہوتا ہے،
جتنے بھی حالات ہم محسوس کر رہے ہیں، کوئی خوشی محسوس کی، کوئی غم محسوس کیا، کوئی تکلیف محسوس کی، تو سب سے پہلے ہم محسوس کہاں کرتے ہیں؟ اپنے جسم پر۔ اس بات کو سمجھیے، یہ کئی باتوں کو سمجھائے گا، ہمیں قرآن کریم کے کئی مضامین کو واضح کرے گا۔ سب سے پہلے ہم محسوس کرتے ہیں جسم پر۔ دیکھیں کوئی خوبصورت پھول دیکھا آپ نے، آپ کی نگاہ پڑی، سب سے پہلے آنکھ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر اس خوبصورتی سے جو ایک راحت ہوتی ہے وہ دل محسوس کرتا ہے، یہ روح محسوس کرتی ہے۔ پہلے روح محسوس نہیں کرتی، پہلے جسم محسوس کرتا ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نرم اور ملائم کوئی ریشمی کپڑا، کوئی مخمل کے کپڑے کو چھوا، تو چھونے سے آپ کے جسم کی جو انگلیاں ہیں اس کی نرمی کو محسوس کرتی ہیں، پھر اس نرمی کی کیفیت کو انسان کا دل محسوس کرتا ہے، ایک راحت، ایک اطمینان۔ اسی طرح کوئی اچھی خبر سنی آپ نے، اس خبر کو پہلے آپ کا کان سنتا ہے، کان کے ذریعے سے دل میں خوشی آتی ہے۔ اسی طرح ہے نہیں بھائی، یعنی گویا کہ پہلے انسان کا جسم اسے محسوس کرتا ہے، پھر روح محسوس کرتی ہے۔ پہلے جسم پھر روح، یہ دنیا کا نظام۔ موت کے بعد جب قبر میں رکھے جائیں گے تو پھر یہاں نظام بالکل الٹ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو سب سے پہلے انسان کے روح پر سارے اثرات ہوں گے، روح ختم نہیں ہوگی، روح فنا، جسم بظاہر ختم ہو جائے گا لیکن روح اپنی جگہ پر۔ اب روح نیک آدمی ہے تو جنت کے بالا خانوں کے اندر، جنت کی راحتیں، نعمتیں، علیین کے مقام میں اس کی روح کے مزے، اس روح میں ساری راحت محسوس۔ جیسے آج روح ٹھنڈی ہو گئی، روح تازہ ہو گئی، دل خوش ہو گیا ہے نا، اندر وہ سکون اتر گیا، یہ ساری چیزیں روح کے اندر ہیں۔ وہاں براہ راست پہلے روح کو راحت پہنچے گی۔ واللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، اگر عذاب ہوگا تو براہ راست پہلے روح کو عذاب ہوگا۔ جسم مختلف شکلوں میں، کسی کا یہ جسم باقی رہے گا، جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں جن کو اللہ چاہتے ہیں، یہ جسم ختم ہو جائے گا، دوسرا اللہ جسم دے دیں گے۔ لیکن تکلیف اور راحت، خوشی اور غم، عالم برزخ قبر کے عالم میں پہلے روح کو، پھر بتائیے بھائی، پھر جسم کو۔ اب میدان محشر کی طرف چلیں، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر جتنی وہاں کی راحتیں ہوں گی، میدان محشر کی خوشی کیا ہے جناب؟ آپ کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ جنت والے، ادھر آ جائیں، آپ امت محمدیہ میں سے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں چلے گئے، حضور کے ساتھ کھڑے۔ یہ جو خوشیاں ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، غم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، گناہ کر کے آئے معافی نہیں ملے گی، جہنم میں جانا ہوگا، اس کے عذابات۔ پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی خوشیاں، جہنم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہاں کی عذابات۔ یہ جو ہوگا یہ روح اور جسم دونوں کو بیک وقت کامل اور مکمل ہوگا۔ بات واضح ہو رہی جی؟ بیک وقت کامل اور مکمل ہوگا، یعنی جسم اور روح دونوں چیزیں، دونوں جو ہے وہ انسان کی راحت کو بھی محسوس کریں گی جو جنت والے ہیں، اور تکلیف کو بھی بیک وقت محسوس کریں گی۔ تو وہاں کی تکلیف بھی کامل، عذاب بھی کامل، اور خوشی بھی کامل۔ اب یہ جو کمال ہے نا، اس کو بیان کیا والقمر اذا اتسق سے، یہ قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ کامل ہو جائے۔ یہ کامل کب ہوگا بتائیے بھائی، ساتھی کچھ بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو، کچھ آپ حضرات بھی بیدار ہیں۔ والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ تو یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ زندگی کو کس مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ فلا اقسم بالشفق، موت، سورج غروب ہو گیا، سرخی نظر آ رہی، یہ موت ہے، آدمی اندر اتر گیا، بس اس کی موت۔ واللیل وما وسق، یہ عالم برزخ کا، رات کا، میں جس طرح ہر آدمی، ہر مخلوق اپنے ٹھکانے پر پہنچ کے، تو یہاں انسان بھی قبر میں پہنچ کے وہاں ٹھہر گیا، لیکن یہاں آخری آرام گاہ نہیں ہے، آخری قیام گاہ نہیں ہے، یہاں سے آگے جانا ہے۔ پھر والقمر اذا اتسق، پھر دوبارہ اٹھائے گئے قیامت کے دن۔ اب گویا کہ کامل اور مکمل چاند، کامل اور مکمل جسم اور روح، کامل اور مکمل خوشیاں،
اور غم، والقمر، یہ 3 قسمیں. اچھا، یہ 3 قسمیں کھا کے فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ارے بھائی کچھ بھی نہیں. کہ اچھا لترکبن طبقا عن طبق. دیکھو جس طرح دنیا میں تم اس کو مانتے ہو، جانتے ہو، دیکھتے ہو، مرحلہ بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا. جس طرح تم اس طبقات کو طبق درجے، مرحلے، جس طرح تم اس کو مان رہے ہو، اس کو بھی مانو کہ موت کے بعد عالم برزخ، یہاں کی عذاب و جزا کے خوشیاں اور جنت کی دعوتیں، نعمتیں، یہ بالکل ابتدائی جھلکیاں ہیں. تو پھر یہاں سے آگے میدان محشر سے ہمیشہ کی کامیابی ناکامی کے فیصلے تمہیں یہاں ضرور جانا ہے. اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار ایسا ہی ہے جیسے انسان یہ کہے کہ میں ابھی 40 سال کا ہوں تو 50 سال کا نہیں ہوں گا. وہ پیسے بیوقوف آدمی ہو، تمہیں 50 سال کا ہونا ہے. میں ابھی جوان ہوں تو بوڑھا نہیں ہوں گا، کیسی بات کرتے ہیں آپ. اسی طرح میں ابھی قبر میں ہوں تو مجھے میدان محشر میں جانا ہے. لترکبن طبقا عن طبق. اس کے بعد اللہ پاک نے ان مراحل کو بیان فرما کے کہا کہ جب یہ بات ہے کہ تمہاری جوانی ہمیشہ کی نہیں، تمہاری قوت و طاقت یہ رہنے والی چیز نہیں، تو تم کیا بات ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کی عبادت و اطاعت، فما لہم لا یؤمنون. تمہارے اندر تو ایسی فکر پیدا ہو جانی چاہیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا. وہاں جانا ہے ہم کو، اس کی تیاری کرنا. فما لہم لا یؤمنون. چلو اگر خود سے فکر پیدا نہیں ہو رہی، دیکھیں 2 مرحلے بیان کیے. ایک تو خود سے فکر پیدا ہو جائے. ایک طالب علم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی رات کو الارم لگایا اس نے 3 بجے کا. والدہ نے کہا بیٹے 3 بجے اٹھو گے؟ ہاں امی اگلے مہینے تو امتحانات ہونے والے. اس کو خود سے فکر اور تیاری کر رہا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں انہیں فکر مند کرنا پڑتا ہے، بھائی تمہارے امتحان تیاری کرو. قرآن یہ دونوں کو بیان کر رہا ہے. فما لہم لا یؤمنون، پہلا طبقہ. کیا بات ہے کہ اتنی باتیں سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں پیدا ہو رہی. چلو ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی نہیں ہو رہی، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن، لَا يَسْجُدُونَ، جھکتے بھی نہیں. قرآن سن کے ہی دل پسیج جائے، قرآن پہ غور کر کے ہی دل میں فکر پہ، یہ بھی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ تو جھٹلاتے ہیں اس بات کو، مرنے کے بعد کچھ نہیں. اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، اس بات پہ غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے. کافر مشرک، الحمدللہ ہم ایمان والے، ہم جھٹلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مرنا ہے، قبر ہے، میدان محشر ہے، حساب کتاب ہے. یہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن سوچیے کہ ہمارے دل کا یقین بھی یہی ہے. اگر دل کا یقین یہ ہوتا تو ایک فرض نماز ہم سے نہ چھوٹتی. اگر دل کا یقین یہ ہوتا ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے معاملات کے اندر. اگر دل کا یقین یہ ہوتا ہم دھوکہ دے کے مال نہ کماتے. اگر دل کا یقین یہ ہوتا کل حساب و کتاب ہے، ہماری آنکھ غلط نہ دیکھتی، ہمارا کان گناہوں کو نہ سنتا. اس کا مطلب یہ ہے کافر زبان سے جھٹلاتے ہیں، میں عمل سے جھٹلاتا ہوں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں جھٹلا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، تم جھٹلاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کر رہے ہو وہ سب ختم ہو رہا ہے، رات گئی بات گئی. نہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کون نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے اور کون برے اعمال جمع کر رہا ہے، کون جنت کی نعمتوں والے کام کر رہا ہے، کون جہنم کے انگارے تیار کر رہا، اللہ خوب جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 24 میں فبشرہم بعذاب علیم. فبشرہم، یہ خوش ہیں بڑے، یہ دنیا میں بڑے خوش ہیں، مگن ہیں، کہتے ہیں بڑی بہترین زندگی گزارے. تھوڑا سا دیکھیں کافر و مشرکوں کو جو اس دنیا میں آج کے دور کے کافر و مشرک، تھوڑا سا دیکھیں ان لوگوں کو جو غفلت کے ساتھ بے دینی والی زندگی گزار رہے ہیں.
مست مگن، بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑا اچھا اپنی زندگی کو، بڑا اچھا لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں ہم. کہ فبشرہم بعذاب علیم، دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا ذکر نہیں ہے. فبشرہم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیں. یہ تنبیہ کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے. جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی تم نے تیاری نہیں کی نا، اب مزے چکھو. جو آدمی تیاری نہیں کرتا اس کو مزے آتے ہیں؟ مزے نہیں آتے، لیکن اس کو تنبیہ کے لیے کہا جاتا ہے اب چکھو مزہ، تم نے نہیں کیا تھا نا، اب دیکھو. اسی طرح فبشرہم، بشارت خوشخبری نہیں ہے، لیکن تم قرآن کو نہیں سنا. 6,500 آیات تمہاری ہدایات کے لیے اتری، خود پیغمبر اسلام اترے، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت تمہارے سامنے، حضرات صحابہ کرام کی جماعت پیش کی کہ یہ ہیں کامیاب لوگ، تم پھر بھی نہیں چلتے اس راستے پہ. فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی. دردناک، دردناک. یہ لفظ علیم کو سمجھیے. دنیا میں آدمی کہتا ہے وہ آدمی اتنی تکلیف میں تھا مجھ سے دیکھا نہ گیا، بڑے درد میں تھا، بڑی اذیت میں تھا، بڑی درد کربناک حالت، دیکھا نہیں گیا مجھ سے. بعض لوگ کہتے ہیں بس میں نہیں دیکھ سکتا. بھائی یہ درد، یہ تڑپنا، یہ کراہنا، یہ چیخ میں نہیں سن سکتا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ علیم علیم ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن کریم، کچھ سوچے تو صحیح، قرآن علیم کہہ کس کو رہا ہے؟ علم، تکلیف، درد. عذاب علیم، دردناک عذاب، چیخ رہے، لہم فیہا زفیر و شہیق. قرآن نے اس درد کو بیان کہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آگ میں جلنے. ایک آگ میں آدمی جل رہا ہو، دیکھیں کیا کیفیت ہے اس کی، یہ دنیا کی آگ کی کیفیت ہے. فبشرہم بعذاب علیم. یہ آج دنیا میں اللہ کو، اللہ کے رسول کی زندگی کو، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر بظاہر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں کو اے میرے حبیب دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. فبشرہم بعذاب علیم، آیت نمبر 24. اچھا، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ قرآن مایوس نہیں کرتا ہے، قرآن حقائق کو بیان کرتا ہے. مایوس نہیں کہ جناب اب ہم کیا کریں بھی، اب تو نہیں نہیں نہیں. الا الذین آمنوا، آخری آیت دیکھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہے راستہ اس سے نکلنے کا. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کو اس نیکی کا وہ بدلہ ملے گا، غیر ممنون، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں. اور یاد رکھیے اس بات کو، تسلیم کیجئے. میں عرض کروں، اگلی بات بھی عرض کروں آج کی نشست میں، چاہیں تو محسوس کیجئے، تسلیم نہیں، مانے نہیں خالی میری بات کو، محسوس کریں. آپ نیت کر لیں کہ آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، زبان سے آج سے 24 گھنٹے کے لیے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، دھیان سے پڑھوں گا. جو ایک زندگی کہ ہر نیک عمل کروں گا، ہر گناہ سے بچوں گا. آپ یقین جانیے 24 گھنٹے کے بعد کسی کو نہیں، جھانک کے دیکھیے آپ کو وہ سکون نظر آئے گا، آپ کی طبیعت کے اندر وہ راحت ہوگی، وہ خوشی ہوگی جس کو شاید آپ الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکیں. اس کی وجہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لہم اجر غیر ممنون کی تفسیر میں باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میرے محترم دوستوں آج غفلت میں ہم یہ پڑے ہوئے کہ میاں یہ نماز روزہ، ارے بھائی دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیا سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ملا بن جائیں؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین ہے کیا چیز. سارے زندگی کے شعبوں میں چلیے، لیکن چلیں کس طرح؟ جس طرح اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا آپ کاروبار چھوڑیں؟ آپ دکان پہ بھی جائیں، دفتر میں بھی جائیں، دوستوں میں بھی بیٹھیں، گھر میں سب، لیکن ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، اس کو اپنا لیجیے بس. تو میں عرض کرتا ایک مثال سے سمجھیے. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی نگاہ کو، ایک گناہ سے بچنا ہے، اپنی نگاہ کو
حرام جگہ کسی نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، سامنے آ جائے فوراً نگاہ جھکا لے، مرد کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے فوراً نگاہ جھکائے، پوری طاقت صرف کرے اور وہاں سے ہٹ جائے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس دل میں محسوس کرے گا۔ اب یہ آخرت کی نعمتیں نہیں، جنت میں جانے کے بعد کی خوشی نہیں بیان کی جائے، دنیا کی خوشی۔ یجد حلاوت الایمان فی قلبہ، ایمان کا مزہ اور مٹھاس دل میں محسوس کرے گا۔ اب یہ حلاوہ، مٹھاس، مزہ انسان کیوں دیکھتا ہے؟ مزے کے لیے، تھوڑا سا مزہ لے لوں۔ اب مزے کی دو قسمیں ہوئیں، ایک ہے ظاہری مزہ، کچھ کی مزیدار چیز کھائی تو زبان میں مزہ محسوس ہوا، دل نے اس کو کہا کہ ہاں یہ چیز مزیدار ہے۔ اسی طرح ہے بھائی، ہے نا، کوئی آپ نے اچھی خوشبو سونگھی تو پہلے مزہ کہاں آیا؟ ناک میں، پھر دل کے اندر اس کی کیفیت و ادراک، ہاں یہ خوشبو اچھی ہے، بڑی اچھی راحت۔ اسی طرح اچھا ناک، زبان، کان، اچھی خبر سنی دل خوش ہو گیا، اچھی چیز دیکھی دل خوش ہو گیا، یہ اعضاء کے واسطے سے دل میں راحت ہے، دل کو مزہ آیا، ایسا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے جب تم گناہ سے بچو گے، یہ ایک مثال ہے، ہر گناہ سے بچنا، ہر نیک عمل کے اندر اسی طرح، تو تمہیں براہ راست اس کا مزہ کہاں محسوس ہوگا؟ بولیے بھائی، سب بولیں، دل میں محسوس ہوگا۔ اب بتائیے اس کی لذت کیا ہوگی؟ گناہ کرتے کرتے ہمارا ایمانی ذائقہ ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نیک عمل کی لذت کیا ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے میں کیا مٹھاس اور مزہ اللہ نے رکھا ہے۔ میں لہم اجر غیر ممنون کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قیامت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے، لیکن یقین جانیے دنیا کے اندر عبادت و اطاعت میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اللہ کہتے تھے تو محسوس ہوتا تھا، مزہ آنے لگتا تھا کہ واقعی کسی کا نام لیا ہے۔ آج ہمیں اللہ کے نام کی لذت کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو ہر نیک عمل کے اندر لذت ہے، ہر گناہ سے بچنے کے اندر سکون، ایک اطمینان کی ایک عجیب سرور ہے۔ لیکن کب محسوس ہوگا بھائی؟ جب ہم محنت کر کے نیک عمل پہ اپنے آپ کو جمائیں گے اور گناہوں سے بچائیں، کوشش کریں گے بھائی۔ تو آخری آیت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی، نکال لئیے، دیکھو ان سارے عذابات سے، ان ساری تکلیفوں سے تم بچ سکتے ہو، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ ہمیں آخری سانسوں تک اس پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے، آخری 10 آیات ہیں سورۃ الانشقاق کی، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک۔ آیت نمبر 16، فلا اقسم بالشفق، اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ میں 2 ترجمے کروں گا آیت کے، ایک دو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ایک لفظی ترجمہ لفظ بلفظ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ مطلب کیا ہے۔ جب بھی ہم یہ سورہ انشقاق سنیں، پڑھیں، ہمارا دل گواہی دے کہ ہاں یہ مطلب ہے، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اس کے اندر۔ فلا اقسم، پس اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، لفظی ترجمہ، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، پس یہ فا کا ترجمہ، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شام کی سرخی کی۔ یہاں ترجمہ شفق کا شفق کر دیا، میں اس کا ترجمہ بھی عرض کروں، کیونکہ شفق عام لفظ ہے، اب تو اردو ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، ورنہ جب اردو بولی جاتی تھی تو شفق لوگ سمجھتے تھے، لفظ شفق سمجھتے تھے۔ بعض اوقات بچیوں کا نام شفق رکھا جاتا ہے، شفق، تو نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، ایک سرخی، ایک اچھا منظر ہو تو شفق نام رکھ دیتے ہیں، اگرچہ کہ بہت زیادہ بامعنی نام شفق نہیں ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں اب قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی شام کی سرخی جو پتہ دیتی ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے، رات آنے والی ہے۔ موت پتہ دیتی ہے کہ جناب زندگی اور دنیا چھوٹ چکی ہے، عالم برزخ سامنے ہے تمہارے۔ ٹھیک ہے، مفہوم ساتھ ساتھ سمجھیے قسم کیوں کھائی جا رہی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17، واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے، ما وسق،
میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو وہ سمیٹ. کیا ہے وہ چیزیں؟ سارے جاندار، انسان، حیوان، چرند پرند دن بھر کے بعد کہاں لوٹتے ہیں؟ اپنے گھر کی طرف. اور اکثر آپ کیسا ہی منظر کیوں نہ ہو، رات کو 2-3 بجے گزریں تو تقریباً دنیا آپ کو خاموش ملے گی. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ عالم برزخ کی طرف. لیکن کیا مطلب کہ رات کے بعد دوبارہ کوئی روشنی نہیں. یہاں ایک چاند نکلے گا، جب 14ویں کا چاند ہوگا وہ کامل اور مکمل نکلے گا، مکمل روشنی ہوگی اس کی. دیکھیے تو واللیل وما وسق، واللیل اور قسم کھاتا ہوں رات کی، لیل رات، وما اور ان تمام چیزوں کی، وسق وسق جس کو اکٹھا کر لے، رات اپنے اندر جمع کر لے، مراد ساری مخلوقات ہیں. والقمری تیسری قسم آیت نمبر 18، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی، اذا جس وقت، اتسق وہ کامل اور مکمل ہو جائے، وہ چاند کامل اور مکمل ہو جائے اس وقت کی قسم کھاتا ہوں. 14ویں رات کا چاند. اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ جب دوبارہ تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ اور تمہارا جسم اور تمہاری روح کامل و مکمل ہو، اور جزا و سزا کا نظام اس کامل مکمل روح و جسم پر چلے. جس طرح اندھیرے کی تاریکی کے بعد وہ چمکتا چاند نکلتا ہے، اسی طرح مر کے مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ تم کامل و مکمل زندہ کیے جاؤ گے. اس پہ یقین رکھنا ضروری. اور جب اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے میرے محترم دوستوں، انسان کی زندگی بدلتی چلی جاتی ہے. پتہ ہوتا ہے کہ کل مجھے جواب دینا ہے. آگے دیکھیے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے. یہ ترجمہ یہاں لکھا ہے کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ، تَرْكَبُنَّ رکوب، رکوب کہتے ہیں سوار ہونا. ایک جگہ پہ آپ زمین پہ کھڑے تھے، اب آپ پاؤں رکھ کے سواری پر سوار ہو گئے، اس جگہ سے اس جگہ آ گئے. یہاں سے سواری آپ کو اس مقام سے وہاں لے گئی، آگے بڑھنا. تو کہا اسی طرح جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بچہ، لڑکا، جوان، نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، پھر بوڑھا، پھر قبر میں، جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو طبقاً عن طبق، اسی طرح آگے سنو، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد میدان محشر، میدان محشر میں فیصلہ، فیصلے کے بعد جنت و دوزخ. یہ تمہیں ضرور بالضرور جاننا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. آگے دیکھیے، اس سب کو بیان کر کے، بلکہ سورت کے شروع سے پورے مضامین کو لے کے آپ دیکھیے اللہ پاک کس انداز سے فرمانے، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَمَا لَهُمْ، کیا ہوا ان کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ایمان یقین نہیں کرتے. کافر تو انکار کر رہے ہیں اور ہم زبانی طور پر صرف جاننے کو کافی سمجھ رہے ہیں. جی مرنا جی مول صاحب ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، پتہ ہے سب. آپ کسی سے بات کر میاں ہمیں کچھ بتا، ہم سب جانتے ہیں. آپ صرف جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. لا یؤمنون، قرآن لا یعلمون نہیں کہہ رہا، غور کیجیے گا. فما لہم لا یعلمون، کیا بات ہے آپ جانتے نہیں؟ جانتے آپ ہیں. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے. یقین ہوتا آپ کو گھر میں اذان سننے کے بعد نیند نہ آتی. یقین ہوتا آپ 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، میں ذرا بڑھا کے اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اپنی حیثیت کے مطابق. ہم انسان ہیں. آپ 1 ارب کے سودے پہ جھوٹ نہ بولتے. آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بھئی 5 سال کے لیے منتخب ہوئے، جتنا چاہو کما لو. ہر انسان جہاں جس کا زور لگ رہا ہے وہاں دھوکہ دے رہا ہے. اگر یقین ہوتا کہ حساب دینا ہے ذرے ذرے کا، تو آپ چند لاکھ نہیں، چند کروڑ، چند ارب کے لیے بھی دھوکہ نہ دیتے، خیانت نہ کرتے. آپ کو یقین نہیں ہے. فما لہم لا یؤمنون. بات واضح ہوئی جی؟ یہ دھوکہ نہ دی، ہم تو ایمان والے. کون سا ایمان جو ہر گناہ سے بچائے، ہر دھوکے جھوٹ سے بچائے، ہر حق تلفی سے بچائے، ہر فرض پہ لا کے کھڑا کر دے؟ اس ایمان کی ضرورت ہے. فما لہم لا یؤمنون. پھر لوگوں کو کیا ہو گیا، اتنا سننے اور سمجھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے؟ اندر ایک فکر پیدا ہونی چاہیے. پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اندر ایسی بے چینی لگ جائے کہ آدمی اللہ کی ہر صحابہ
اپنی جان قربان کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی. واللہ اشم رائحۃ الجنت من جبل احد. بہت آسان ہے یہ بات کہنا، لیکن کیا شان تھی ان کی، جنہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے سونگ رہا ہوں. انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہوئے. احد کی خوشبو، جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے سونگ رہا ہوں، اور یقینی موت ہے. اتر گئے، شہید ہو گئے. تو یہ ایمان تھا. فما لہم لا یؤمنون، اندر پیدا ہو جائے نہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، قرآن تمہیں جگا رہا ہے پھر بھی نہیں جاگتے. وَإِذَا قُرِئَ، اور جس وقت جب قُرِئَ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے. وَإِذَا، اور جب قُرِئَ قراءت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر، القرآن اللہ کا کلام، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں. یہاں سجدے سے مراد صرف پیشانی زمین پر رکھنا مراد نہیں ہے، یہ تو علامت ہے، نشانی ہے. بھئی آپ سجدہ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں. یہ توحید پر قائم ہے. یہ پیشانی کر رہے ہیں کہاں؟ فلاں کے دربار پہ. یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک رہا ہے. اور آگے چلیے، پیشانی سجدہ کر رہے ہیں کہاں؟ بتوں کے آگے. یہ کسی کیا کہلاتا ہے وہ چرچ کے اندر، کوئی اپنی علامات کے آگے، کسی مندر کے اندر مورتیوں کے آگے. یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. تو یہ سجدہ نشانی ہے کس بات کی؟ کہ کس کی عبادت کر رہا ہے. تو فما لہم، قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی اللہ کے آگے جھکتے، نشانی. اور خالی سجدہ مقصد نہیں ہے، ہاں یہ مکمل ہندو مذہب کے پیروکار ہیں، یہ عیسائی مذہب کے سجدہ وہاں کرتے ہیں، اس کا مطلب اس کے پیروکار ہیں. یہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ اسلام کے پیروکار ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سجدے سے مراد صرف ماتھا زمین پر رکھنا نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت والی زندگی، یہ اس طرف اشارہ ہے. تو اکثر مفسرین ترجمہ لا یسجدون کا جھکنے سے کہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں. اب یہ کافروں کے بارے میں کہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اس آیت پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محدثین، صحابہ، فقہا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے جھکتے نہیں، تو ہمیں فوراً علامتاً جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ ہم آپ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں. ہم آپ کا قرآن سن کے اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اے اللہ آپ کا تابع دار قرار دیتے ہیں. اس لیے ان آیات جتنی 14 آیات ہیں قرآن کریم میں، یہ 13ویں آیت ہے، ایک آیت آگے سورہ علق کی 14، قرآن کی 14 سجدے، وہ تقریباً یہ مضمون ہے کہ وہ جھکتے نہیں، ہم جھکتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. وہ ایمان نہیں لائے، اے اللہ ہم ایمان والے ہیں. تو لہٰذا یہ آیت ہم نے سنی، یہ آیت ہم نے پڑھی. اب یہ آیت 2-3 مرتبہ پڑھی ہے، یہ بھی پڑھ جا رہی ہے، آپ ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. لیکن ہم بیٹھے ایک ہی نشست میں، تو سجدہ کتنی مرتبہ ہوگا بھائی؟ ایک مرتبہ. مسئلہ امید ذہن میں ہوگا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آیت سجدہ ایک مرتبہ، کئی مرتبہ پڑھیں، کئی مرتبہ سنیں. ایک آیت سجدہ، جیسے یہ آیت سورہ انشقاق کی ہم پڑھ رہے ہیں، نشست ایک ہی ہے، تو سجدہ کتنی مرتبہ ہوگا؟ ایک مرتبہ. ابھی آپ نے آیت سنی، پھر ایک ساتھی کو جو ہے وہ پانی کا تقاضا، پانی پینے چلا گیا، وضو کرنے چلا گیا، وہاں سے پھر آیت، دوبارہ یہ آیت سنی یا پڑھی، اب 2 سجدے کرنے پڑیں گے. یہ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد سورہ علق کی آیت بھی پڑھ لی، تو اب 2 سجدے کرنے پڑیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن سجدہ کرنا چاہیے. آگے سنیے. ابھی تو ہم درس چل رہا ہے، سجدہ نہیں کیا ہم نے، درس سے فارغ ہو گئے، انشاءاللہ سجدہ کریں گے. تو فوری سجدہ کر لیں، افضل ہے. ہم تلاوت کر رہے ہیں تو بس وہاں آیت قرآن کریم کو بند کریں، سیدھے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ، اور اٹھ جائیں. یہ ہمارا سجدہ ہو گیا. یہ سجدہ کرنا ان آیات سجدہ پر واجب ہے، مستحب نہیں. کرو اچھی بات، نہ کرو کوئی بات نہیں، واجب ہے، کرنا ہوگا. نہیں کیا بعد میں کرنا ہوگا، جب نہیں کیا پھر بعد میں کرنا ہوگا. گویا ان سجدوں کی قضا ہے.
رمضان میں بہت سی لوگ پوچھتے تھے، رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے تھے سجدہ فوری کریں بعد میں کریں، پھر بعض ایک عام ذہن بنا ہوا ہے پورا قرآن پڑھ لو پھر 14 سجدے ایک ساتھ کریں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے مفہوم کو یقیناً سمجھ رہے ہیں تو قرآن کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے، ابھی آپ مفہوم دیکھتے جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کریں گے۔ سورہ علق میں کیا فرمایا تھا، یہ آپ کے دشمن، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کو پکڑ کے کھینچیں گے عذاب کی طرف، اور آپ کیا کریں، ان کی بات نہ مانیں، آپ سجدہ کریں اور ہمارا قرب حاصل کریں۔ حضور کو حکم و سجدہ کریں، قرب حاصل کریں، ہم حضور کی امتی ہیں، ہم فوراً سجدے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جب بھی یہ آیت پڑھیں ہم فوراً سجدہ کریں۔ اگر یہ سجدہ رہ گیا ہے تو جو جتنے سجدے رہ گئے ترتیب بار ہم سجدوں کی قضا کریں۔ یاد نہیں کتنے رہ گئے تو اندازہ لگائیں، 40 سجدے 50 نہیں، ہم نے کئی قرآن پڑھے سجدے ایک مرتبہ، ایک آیت کو کئی مرتبہ آتے جاتے چلتے پھرتے پڑھا، سجدہ نہیں کیا، تو اندازہ لگا کہ اتنے سجدے کرنے چاہیے۔ افضل صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوں سیدھا پھر سجدے میں جائیں، یہ ہے کامل بندگی کا اظہار۔ سیدھے کھڑے ہوئے، پیشانی اوپر ہے، اب اپنے آپ کو مکمل جھکا دیا اللہ کے آگے، اللہ اکبر، یہ ہے مقام بندگی کا، عجز کا، میں عاجز ہوں اللہ، میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں۔ تو طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے قرآن بند کرے اور بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جائے تو بھی سجدہ ہو جائے گا۔ کھڑا ہونا اچھی بات ہے، کیوں؟ اس لیے بعض بزرگ ہیں، بزرگ خواتین ہیں، پھر وہ بند، آگے تلاوت جاری ہے، بند کرنا، کھڑا ہونا، پھر بیٹھنا، یا زیادہ سجدے کرنے ہیں، ہر سجدے کے بعد کھڑا ہونا، پھر دوبارہ سجدے میں پھر کھڑا ہونا، بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے گئے تو بھی، لیکن پورا ماتھا زمین پر رکھنا، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے۔ سجدے کے بنیادی احکام سامنے آگے دیکھیے۔ البتہ ایک چیز پہ ضرور غور کیجئے گا کہ قرآن کریم میں جہاں 14 سجدے جہاں جہاں آئے ہیں وہاں مضمون کیا ہے، مضمون کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ آپ یقین جانیے، کیا پتہ اللہ کے یہاں سجدہ قبول ہو جائے، زندگی بن جائے گی دوستو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ میرا قرآن سن کے سجدہ نہیں کر رہے، اے اللہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ کتنی اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق والی بات ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کیا ہوا، ایمان بھی نہیں لاتے، قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سن کے جھکتے بھی نہیں، دل میں احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کیا ہے، یہ بندے کو رب سے ملاتا ہے، رشتہ بیان کر، تم ہو کون، رب سے تمہارا رشتہ کیا، اس کے باوجود تم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، آیت نمبر 22، بلکہ یہ کافر لوگ تو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ بلکہ یہ لفظ بل جہاں بھی آیا اردو کا بلکہ ہے، بلکہ جو اردو میں کہا جاتا ہے، بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، جھٹلاتے ہیں۔ کس کو جھٹلاتے ہیں؟ قبر کو، زندگی کو تو جھٹلا ہی سکتے، بڑھاپے کو کافر نہیں جھٹلاتا، بیماری کو نہیں جھٹلاتا، موت کو نہیں جھٹلاتا، کافر ان کو جھٹلا ہی سکتا۔ جھٹلاتا کس کو ہے؟ قبر کی زندگی کو جھٹلاتا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں، انکار کرتا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار، مسلمان زبان سے انکار نہیں کرتا، مسلمان عمل سے انکار کرتا ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ آگے چلیے، واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں۔ عالم کے معنی آتے ہیں جاننے والا، عالم کے معنی آتے ہیں خوب جاننے والا، بہت جاننے والا۔ کیا مطلب ہوا؟ پچھلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا میں نے، پیدا ہونے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا پہ عرض کی، اس آیت پہ عرض کیا تھا۔ یہ ہم دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں پہلی سانس لی، اس وقت سے لے کر قبر میں رکھے جانے تک کا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے ایسے، بالکل ایسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ یہ چند نشانات دیکھ رہے ہیں، ایسے پوری زندگی میری، آپ کی، ہر انسان کی اللہ کے سامنے، جس کی ذات کے سامنے ہم اتنے کھلے ہوئے ہیں، کیا وہ جزا و سزا کا نظام قائم نہیں کرے گی؟ ایسی چھوڑ دے گی؟ ظالموں کو ایسی چھوڑ دے گی، کافروں کو ایسی، نافرمانوں کوئی بات نہیں، فرما برداری والوں کے لیے کوئی انعام نہیں؟ ایسا نہیں ہو، یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتے ہیں، بیما ان تمام چیزوں کو، یعون جو یہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو پونجی، جو توشہ، جو گٹھری لے کے جائیں گے یہاں سے، سب کچھ اتار لیا گیا، گھڑی تک اتار لی، انگوٹھی اتار لی، خواتین نے زیور پہنا تو اتار لیے، کسی آدمی نے عمدہ سے عمدہ چیز جس کو زندگی بھر کہتا رہا میری گھڑی، اتار لو بھائی ان کی نہیں، اب یہ ساتھ کیا گیا عمل، یوعون جس کو جمع کر رہے تھے وہ ساتھ جا رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ فبشرہم، بشر بشارت، خوشخبری، بشارت اردو میں استعمال ہوتا ہے، مبشر خوشخبری دینے والا، مبشر، تو حضور کو مبشر بھی کہا گیا قرآن کے نام رکھتے ہیں مبشر، کیوں؟ حضور کا صفاتی نام ہے، خوشخبری دے، نذیر ڈرانے والا، خوشخبری جنت کی، ڈرانا جہنم سے۔ تو فبشرہم، اے میرے حبیب آپ ان کو خوشخبری سنا دے۔ میں نے عرض کی خوشخبری نہیں ہے یہ تنبیہن کا، اب چلو مزہ چکو، نہیں مانتے تھے نا، اب دیکھو بعذاب، ایک ایسے عذاب کی، علیم جو دردناک ہے، تکلیف، میں نے تھوڑا سا مفہوم عرض کیا آپ کے سامنے بھی، الا الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کو ایسا ثواب ملے گا، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم۔ الا الذین آمنوا، ترجمہ لفظی، مگر وہ لوگ، الا مگر، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے۔ ایمان کا مفہوم سمجھا جی آپ لوگوں نے، فما لہم لا یؤمنون کے اندر یقین، ماننا، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، جانتے تو کافر و مشرک بھی تھے، ماننا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عملوا اعمال کیے، صالحات جمع صالحتن کی، نیک اعمال کیے۔ اب دیکھ لیجئے صبح سے لے کے اب تک یہ ظہر کا وقت 2:45 بج رہے ہیں، میں اپنا محاسبہ کر لوں کہ میرے اعمال کیا تھے، کتنی زبان کے نیک اعمال میں نے کیے، کتنے آنکھوں کے نیک اعمال میں نے کیے، کتنے کانوں کے نیک اعمال میں نے کیے، کتنے نیک اعمال میرے ہاتھوں پاؤں سے نکلے، اور کتنے اعمال نیک نہیں تھے، اسی محاسبہ ہے۔ وعامل الصالح، یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان کے بعد نیک عمل، اچھا ایمان کے بغیر نیک عمل کریں گے قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ ہاں مل جائے گا بدلہ، یہ کافر بڑے بڑے لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، دنیا میں بدلہ مل جائے گا، تھوڑی اچھی صحت مل جائے گی، تھوڑا دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جائیں گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت کی ساری نعمتیں، دنیا کی راحتیں جو جڑی ہوئی ہیں وہ ایمان کے ساتھ، لہذا پہلے آمنو فرمائے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کی، کیا ہوگا؟ لہم اجرن، لہم ان کے لیے، ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے، اجرن اجر ہے، ثواب بدلہ ہے، غیرو نہیں ہوگا، ممنون کوئی انتہا، رکنے والا، کٹنے والا، ختم ہونے والا، اسی کو انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بس راحتیں ہی راحتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ میرے محترم دوستو، بار بار قرآن کو پڑھنا چاہیے، روزانہ اس پہ غور کیجیے، تاکہ ہم اس دھوکے سے نکلیں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے کھانوں میں، دنیا کے لباس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ہمیں لگتا ہے یہ لوگ دنیا سے بیگار، کھاتے ہی بھی تھے، بھوکے نہیں رہتے تھے، شادیاں کی حضور نے، لباس پہنا حضور نے، جو اللہ کی نعمت تھی اس کو، حدیث میں آتا لباس، عمدہ لباس حضور کے پاس آتا تھا، آپ ہاتھ میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا۔ میں دونوں چیزیں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ نہیں کہ دین ہمیں بالکل ہی اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے، نہیں، دین فطرت پہ رکھتا ہے، لیکن ہم غرق ہو جائیں دنیا کے اندر، دنیا طلبی کے اندر، صبح سے شام تک میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہو دنیا اچھی گزارنا، میرے محترم دوستو، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، اس سے قرآن ہمیں نکالے گا۔ نہیں، جو مل گیا الحمدللہ، نہ ملا شکر، مل گیا نہ ملا صبر، شکوہ مسلمان نہیں کرتا، اور مقصد پہ جمنا، مقصد اللہ کی عبادت و اطاعت، زندگی کے ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ہے مقصد حیات میرا اور آپ کا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ ان آخری 10 آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک آیت
اور ہر لفظ پہ غور کریں، ذہن میں اس کے مفہوم کو جمائیں۔ اس پڑھنے کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے ابھی سنا ہے اس کا ایک اعادہ ہے، تکرار ہے، یاد دہانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔